نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الشافی پر بات کریں گے۔ الشافی، شفا دینے والا، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا، خواہ جسمانی ہو یا روحانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو انسان کو بیماری سے نجات دے سکے، کیونکہ ہر چیز کا خالق وہ خود ہے اور ہر چیز کا علم بھی اسی کو ہے۔ بیماری کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے، کوشش ضرور کرے، لیکن یقین اس بات پر رکھے کہ بیماری اس وقت تک جا نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ تو جتنے بھی تکلیف دہ امراض ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کیا کرتے تھے اس میں بھی یہ فرماتے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے انت الشافی لا شافی الا انت، تو ہی شافی ہے، یعنی شفا دینے والا ہے، مرض کو درست کرنے والا ہے، تکلیف کو دور کرنے والا ہے، تیرے سوا شفا دینے والا کوئی بھی نہیں۔ اور پھر انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، یا کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہو، تو وہ اپنے رب ہی کو پکارے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام جو ایک طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو بھی اس کو تکلیف تھی اس سے ہم نے ہٹا دی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکری للعابدین، اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور ان کی مانند اور بھی عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یاد دہانی جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان عبادت کرتا ہے یا اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی یا بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں بتا بھی دیا ہے کہ تم مختلف چیزوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے۔ تو بیماری بھی ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر آتی ہے، اور بعض اوقات اللہ کے بہت نیک بندے شدید بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ لیکن ساتھ ہی انسان کو یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، یعنی بیماری اگر اس کی طرف سے آئی ہے تو شفا بھی اسی کی طرف سے آئے گی۔ اور یہاں فرمایا کہ جتنے بھی عبادت گزار ہیں اگر وہ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو انہیں اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے۔ بلہجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کا میسج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، یعنی ایک ہے، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو اور وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے،
جب تم کسی بیابان جنگل میں راستہ بھول جاؤ، راستہ کھودو اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہو، یعنی تمہاری زمین سے فصلیں نہ اگے اور اس سے تم دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز اسی کے حکم سے ہوتی ہے، تو تم اپنی مشکلات میں اسی کو پکارو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی سبب ہو تو پھر وہ کام ہو. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، وہ تو بغیر اسباب کے، بغیر علاج کے، بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے. اور اس کی کئی ایک مثالیں ہم دیکھتے ہیں. مثلا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عیادت کرتا ہے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ کہے کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ فلاں کو اس تکلیف سے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے شفا دے دیتے ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور 7 بار اس دعا کو کم از کم دہرائے. اسی طرح جس بھی بیمار کی عیادت کے لیے انسان جائے تو اس کے پاس یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اس کے جو عیادت کرنے والے ہیں یا اس کو اسسٹ کرنے والے ہیں وہ بھی اس پر بار بار اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دوا کے حضرت زکریا علیہ السلام کا بانجھ پن دور کر دیا، اور ان کی وائف کا بھی. قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا، یعنی دنیا میں یہ پہلا بچہ ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایسا ضرور ہوگا. تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر کسی سبب اور ذریعے کے براہ راست حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ کا بانجھ پن دور کر دیا، صرف دعا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں، سبب کے محتاج بندے ہیں. پھر اسی طرح بغیر دوا کے آنکھوں کو شفا دینے والا. یعقوب علیہ السلام کی بینائی جب جاتی رہی یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹانے کا ایک سبب پیدا کیا، اور یوسف علیہ السلام کا قمیص جب ان کو ملا اور ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو بالکل وہ درست ہو گئے. یہاں بھی کوئی دوا نہیں ڈالی گئی تھی ان کی آنکھوں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا کی. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اور وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آ جاؤ، یعنی سب یہیں پر شفٹ ہو جاؤ. اب پھر کیا ہوا؟ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں دیکھنے لگ گئیں اور کہنے لگے، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہاں اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے قمیص
کہ بھیجنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ بھی، لیکن دوا نہیں تھی، کوئی دوا کے بغیر شفا ہوئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھے جھنڈا کس کو ملتا ہے. جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف باقی نہ رہی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دعا سے اور لعاب دہن لگانے سے شفا مل گئی. تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بغیر دوا کے بھی شفا عطا کر سکتا ہے. اس لیے اگر کسی شخص کو بیماری سے شفا ہو کسی خاص دوا کے مثلاً کھانے سے، تو بھی اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ نے دی ہے، اس دوا نے نہیں دی یا ڈاکٹر نے نہیں دی. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر ایک گلاس میں پانی پیے اور وہ کہے کہ مجھے گلاس نے پانی پلایا، تو گلاس نے تو پانی نہیں پلایا، گلاس تو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، پانی پلانے والا تو کوئی اور تھا. تو اسی طرح زندگی میں انسان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ کسی سبب سے ملتی ہیں، لیکن اس سبب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ شفا ملنے پر اللہ کی تعریف زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے، اور باقی سب اسباب کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بغیر دوا کے ایک موقع پر زہر کا اثر ختم ہو گیا. ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا کوئی علاج، کوئی دم وغیرہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کرو. چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی. تو پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی. وہ پڑھنے لگ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے اور اپنا لعاب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے جہاں بچھو نے کاٹا تھا. اس سے وہ شخص تندرست ہو گیا. چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے، کیونکہ پتہ نہیں لینا جائز بھی ہے یا نہیں. پھر جب آپ سے پوچھا تو آپ مسکرا دیے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ. یعنی آپ ان سے مسکرا کے یہ کہنے لگے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کا نام بھی شفا ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، مدد مانگ رہا ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ صرف تیری ہم عبادت کرتے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی اس بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری رہنمائی فرما اور تو ہماری مدد کر دے. اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو انسان کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح بغیر دوا کے جلے ہوئے مریض کو بھی تندرست کیا گیا. محمد بن حاتب کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی. جب میں مدینہ منورہ سے 1 یا 2 راتوں کے فاصلے پہ رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا. اسی دوران لکڑیاں ختم ہو گئیں تو میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی اور تم ہانڈی کے پاس گئے. چھوٹے بچے ہوں گے اور وہ الٹ کر تمہارے بازو پر گر گئی. میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ محمد بن حاتب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا کی
اور تمہارے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈالتے جاتے، یعنی جلے ہوئے حصے پر آپ اپنا لعاب ڈال رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کو شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے نہ پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک میریکل تھا، جب اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی شدید تکلیف اگر انسان کو ہو رہی ہو تو اس پر بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی شدید تکلیف تھی، قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی، یعنی میں ختم ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے درد والی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی، یعنی اس کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، یعنی اس تکلیف سے اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ لیکن اس میں بات یہی ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی جس کے پاس ساری طاقت ہے، سارے خزانوں کا وہ مالک ہے، اس سے مانگ رہا ہوں اور وہ دینے پر اور اس تکلیف کے دور کرنے پر قادر ہے۔ تو جتنے یقین کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اتنی جلدی اس کی مشکل آسان ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر 2 خاص باتیں جو ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، میں اللہ کی عزت، اللہ کی قدرت و قدرتی یعنی اس کی قدرت اور طاقت کی پناہ لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، اس لیے میں کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر رہا، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور بھی کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح بغیر دوا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات زخم ٹھیک ہوئے، بعض اوقات جنون کا اثر ختم ہوا۔ خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب واپس جانے لگے تو ہم ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جس کو انہوں نے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا۔ تو اس کے اہل خانہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی کوئی خیر لے کر آیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ اس کا علاج کر سکے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی طرح مرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں ایسی دیکھی جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی۔ میں ان کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا کہ آپ کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جس کو جنونی کیفیت تاری تھی۔ میں نے اتنی سخت دیوانگی پہلے کسی میں نہیں دیکھی تھی، بالکل پاگل ہو گیا تھا بچہ۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور چل دیے۔ واپسی پر آپ کا گزر اسی بچے کے پاس سے ہوا اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اچھا بھلا کھیل رہا تھا، یعنی اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ اس کی ماں نے آپ کے لیے 6 مینڈے تیار رکھے تھے، اس نے 2 مینڈے آپ کو ہدیہ کر دیے اور کہا کہ اسے دوبارہ جنون والی بیماری نہیں لگی، یعنی اس کے بعد کبھی بھی اس کو یہ مرض نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کافر و فاسق جنوں اور انسانوں کے، یعنی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تائید بھی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کلام میں برکت ہے، شفا ہے، اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے سے شفا نصیب ہوتی ہے، اور صرف دعا کے ذریعے بھی بیماری دور ہو سکتی ہے دوا کے بغیر۔ اس کا مطلب نہیں دوا کرنی نہیں چاہیے، دوا کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن دعا میں بہت پاور ہے۔
جدید تحقیقات کے مطابق بھی کچھ ایسے پیشنٹس کا انتخاب کیا گیا کہ جن کو صرف دوائی دی گئی اور دعا نہ کی گئی، اور کچھ ایسے کہ جن کو دعا اور دوا دونوں دی گئی. تو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جن مریضوں کو دعا اور دوا دونوں دی گئی وہ جلد صحت یاب ہوئے بنسبت ان مریضوں کے جنہیں صرف دوا دی گئی. تو اس لیے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ دعا بھی مرض کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو، یعنی جس سے بیماری آ چکی ہو، اور ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہ اتری ہو. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا بھی بیماریوں کا علاج ہے. حسن بصری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور خصوصاً جان کا صدقہ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے. پھر اسباب کے ذریعے شفا، اس کی بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب کوئی بیماری ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. اب جس کو معلوم ہے سو معلوم ہے، جسے نہیں معلوم نہیں معلوم. کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی تو اس کے توڑ کے طور پر دوسری چیز بھی پیدا کی ہے. اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو. یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ انسان کو کسی بھی قسم کی بیماری میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کی شفا نہ اتاری ہو. اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے ہوں، یعنی بالکل با ادب اور پرسکون. چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے، دیہاتی وغیرہ، اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں یعنی بیماری کا؟ آپ نے فرمایا دوا کیا کرو. بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے بڑھاپا. اس کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کا حکم بھی دیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اسباب محض ایک آلہ ہے، مسبب الاسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرتے ہیں تو وہ فائدہ دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی شفا ہوتی ہے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا ہے یا فلاں دوا نے ٹھیک کر دیا تو یہ ایک طرح سے شرکیہ جملے بھی بن جاتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح علاج کروانا تقدیر کا حصہ ہے، کیونکہ علاج کبھی فائدہ دیتا ہے کبھی نہیں دیتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ فائدہ دے گا تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس لیے علاج کرواتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح روحانی امراض یعنی جسمانی امراض کے علاوہ روحانی امراض کی بھی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. روحانی امراض سے مراد دلوں کی بیماریاں ہیں جیسے حسد، بغض، کڑھن، ڈپریشن، دکھ، تکلیف میں ہر وقت رہنا، غم میں رہنا. یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر انسان ان کا بھی علاج کرے. لیکن ان کا علاج کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے،
یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، رب کا قرب ہے، رب سے دعا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اور قرآن مجید اور نماز اللہ کا بہترین ذکر ہے، دکھوں اور غموں سے شفا دینے والی چیزیں۔ اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو وہاں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جس طرح پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ یعنی اس وقت وہ کس بیماری میں تھے؟ وہ جسمانی طور پر بھی تھک گئے، لیکن روحانی تکلیف میں تھے، شدید تکلیف میں۔ پہلے غصے میں تھے، پھر اس کے بعد غم میں آ گئے، اور ایک طرح سے اندھیروں میں تھے۔ تو ڈپریشن کے جو اندھیرے ہیں ان کا علاج بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، باقی مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں، یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو ہم نے اس تکلیف سے نجات دی تھی۔ اب جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الشافی مان لیتا ہے کہ وہی شفا دیتا ہے، اور اس پر اس کا پورا یقین اور پورا عقیدہ کامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اور سب سے پہلے وہ کسی بھی بیماری میں، خواہ وہ اس کی اپنی ذات میں ہو یا کہیں باہر کسی اور میں ہو، اس کا دھیان فوراً اللہ کی طرف جاتا ہے کہ اس کا علاج اللہ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو شفا دے سکتا ہے۔ لہذا وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شافی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بیماری میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب اللہ سے بھی علاج کریں۔ مثلاً ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائیاں کھانا مختلف طرح کی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر سے کام لیں، کتاب اللہ سے علاج، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لہذا قرآن کے ذریعے علاج۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ سے اس کا علاج کرو، یعنی اس پر قرآن پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قابو نہیں پا سکتے، یعنی جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ سے علاج۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے جس کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو اس پر جب سورۃ فاتحہ پڑھی گئی تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ پھر اسی طرح معوذتین سے علاج، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر علاج کرنا۔ ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ لینے کے لیے ان صورتوں کو لازم پکڑ لیا۔ اس سے پہلے آپ ویسے پناہ مانگتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو باقی چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اس میں جنوں اور انسانوں کے وسوسوں اور شر اور جادو اور گروہ پہ پھونکنے والیوں کے شر، ہر طرح کے شر سے محفوظ کر دیا گیا ہے. اس لیے انسان کو صبح اور شام 3 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد بھی ان کو پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا، ڈھونڈ لیا. آپ نے فرمایا کہو تو میں کچھ نہ بولا. میں نے آپ نے فرمایا بولو تو میں نہیں بولا. آپ نے فرمایا کچھ بولو تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا بولو. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو. صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، ہر طرح کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاوہ تھکاوٹ کا علاج بھی اللہ کے ذکر میں ہے. بعض اوقات انسان دن بھر کام کاج کر کے بہت تھک جاتا ہے. اسی طرح کی ایک مثال ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ملتی ہے. ان کو چکی پیسنے سے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے اور دن بھر کام کاج کرنے سے بہت تکلیف ہو جاتی تھی، تھک جاتی تھی. تو ایک مرتبہ کچھ قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ بھی ایک خادم کی درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. تو انہوں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ سے کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے جب ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے، رات دیر ہو گئی تھی، تو ہم آپ کے استقبال میں اٹھنے لگے. تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی جگہ پر رہو. پھر آپ ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں. یعنی غلام سے، قیدی سے زیادہ بہتر چیز میں تمہیں دیتا ہوں. جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار، یعنی 33 اور اللہ اکبر 34 ٹائمز پڑھو. یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے. یعنی تمہیں دن بھر کی تکلیف اور مشقت سے نجات ہو جائے گی. پھر اسی طرح ڈر اور خوف ختم کرنے کا نسخہ بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا تو دے نہ پائے، یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا، یعنی کسی بھی قسم کا خوف اور گھبراہٹ، یہ تو مثال کے طور پر چیزیں بتائی گئی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے اس کو پڑھنا شروع کر دے. کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایک پہاڑ بھر سونا صدقہ کر دے تو اس سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے کہ کوئی شخص ان الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تسبیح کرے. ویسے بھی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان کو ایک مضبوط قلعہ فراہم کر دیتا ہے جس میں آ کر انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے جسم پر ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے. تو جب انسان تسبیحات پڑھتا ہے تو یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح چاشت کے 2 نفل جو ہیں وہ تمام جوڑوں کا صدقہ ہو جاتے ہیں. پھر زہریلے جانور کے ڈنک مارنے پر دم کرنا، اور اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے یہ سکھائی ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے طب کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے. تو طب نبوی کے ذریعے علاج کرنا بھی مسنون ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں تلقین کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوا انہوں نے آپ کو
یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرانے کے لیے کہیں. اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، یہ 3 چیزیں سے فائدہ ہوتا ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہو، یعنی کرنے والا اس کو سمجھ جائے. اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے. اللہ برکت دے. جمعرات کو سینگی لگوایا کرو. بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز پچنے مت لگوایا کرو. اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو، اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اور کوڑ پن اور پھلبہری بھی بدھ والے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے. یعنی یہ ساری معلومات بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے. پھر اسی طرح کلونجی کا استعمال، آپ نے فرمایا کہ موت کے علاوہ کلونجی میں ہر چیز کی شفا ہے، اور اس کے تیل پر دم وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے جس سے اس کی افادیت اور بڑھ جاتی. شہد کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اسی طرح آب زمزم باعث شفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے پیا جائے، نہیں اگر کوئی شفا کی غرض سے اس کو پیتا ہے تو اسے شفا نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے. یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. پھر اسی طرح عام پانی سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے، ارلی مارننگ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ارلی مارننگ کا نہانا جو ہے وہ بھی باعث شفا ہے. پھر زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک وہ مبارک درخت سے ہے. پھر بیری کے پتوں سے علاج، خاص طور پر جادو وغیرہ کا. پھر جنگلی بکری کے گوشت میں شفا ہے. پھر عود ہندی میں شفا ہے. پھر بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے آپ تلبینہ پکانے کا حکم دیتے تھے. حضرت عائشہ بیمار اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم دور کرتا ہے. پھر اسی طرح مہندی بھی زخم کو ٹھیک کرتی ہے، لیکن غیر شرعی طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور جن یا شیطان سے مدد مانگنا اور اس قسم کا کوئی علاج کرنا وہ درست نہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. حرام ادویات سے بچنا چاہیے کیونکہ حرام میں شفا نہیں، حرام تو خود بیماری ہے. پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو، اسے دوسروں کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، مخلوق پر احسان کرنا چاہیے، مصیبت زدہ اور حاجت مند کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے. اور پھر اللہ کے ان ناموں سے دعا بھی کرنی چاہیے. اذهب البأس رب الناس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی اور روحانی امراض سے شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.